قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ انسانی زندگی کی گزر اور انسانی زندگی کا بہترین استعمال تب ممکن ہے جب ہمیں پتہ چلے کہ ہماری حقیقت ہے کیا، اور پھر ہم اس حقیقت کو لے کر چلیں اور بہترین طور پر ہم اپنی زندگی گزار سکیں یا اسے استعمال کر سکیں۔ آج ہم سیکھیں گے بائبل کے مطابق انسان کی حقیقت، The reality of human being according to the Bible۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایوالو ہوا ہے، اس کا ارتقا ہوا ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان بندروں سے ترقی کرتے ہوئے انسان بنا ہے، ایوالو ہوا ہے، the theory of evolution ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہم کسی بندر سے ایوالو نہیں ہوئے، ہمارا ارتقا یا ہماری ترقی جانور سے نہیں ہوئی، بلکہ خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ ہم خود بخود بھی نہیں بنے، نہ ہم حادثاتی طور پر بنے ہیں، نہ ہم ارتقا کے تحت بنے ہیں، بلکہ ہمیں خدا نے بنایا ہے۔ انسان خدا کی مخلوق ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ انسان سب سے سپیریئر بینگ ہے، سب سے اشرف ہستی ہے، سب سے معتبر اور اہم ہستی ہے کائنات میں، اس لیے انسان کا حق ہے کہ وہ سب پر تسلط رکھے، سب پر قبضہ، اختیار اور اتھارٹی رکھے۔ بائبل بتاتی ہے کہ انسان مخلوق ہے خدا کی، خدا نے بنایا ہے، اور ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم حاکم نہیں ہیں۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ ہم حادثے کے طور پر نہیں بنے، ہم جانوروں سے ترقی کرتے ہوئے انسان نہیں بنے، بلکہ خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ جیسے یسایہ 64ویں باب میں لکھتے ہیں کہ ہم خدا کی دستکاری ہیں۔ اور خدا نے ہمیں کیسے بنایا ہے؟ ہم خاک سے بنائے گئے ہیں۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ انسان خاک ہے۔ ہم بڑا اپنا رکھ رکھاؤ سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا معتبر اور بڑا اونچا سمجھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، بائبل مقدس کے مطابق خدا نے جب چیزیں بنانی شروع کی تو وہ کہتا گیا اور چیزیں بنتی گئیں۔ ہر چیز خدا نے اپنے کلمے سے، اپنے کلام سے، اپنے کہنے سے بنائی ہے۔ کوئی اور میٹیریل یوز نہیں کیا سوا اپنے کلام کے۔ لیکن انسان کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو خدا نے زمین کی مٹی سے بنایا۔ ہمیں اس زمین پر چلتے ہوئے، اس زمین پر معاملات کرتے ہوئے، اس زمین پر زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم خاکی ہیں۔ We are made of dust۔ اور جو خاک سے بنے ہیں، جو مٹی سے بنے ہیں، ہمیں کتنا جائز ہے فخر کرنا، ہمیں کتنی اجازت ہے کہ ہم تکبر کریں، کتنا ہم پراؤڈ ہو سکتے ہیں، کتنی اجازت ہے ہمیں، جبکہ حقیقت ہماری یہ ہے کہ ہم تو مٹی سے بنے ہیں، خاک سے بنے ہیں۔ مٹی ہمارے بدن پہ لگ جائے ہم اسے صاف کرتے ہیں، ہمارے لباس پہ لگ جائے ہم اسے کہتے ہیں گندا ہو گیا، اور ہم خود مٹی سے بنے ہیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے بنایا ہے ہمیں، اور ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ ہمیں بہت اونچا سوچنے اور بہت بڑی بڑی ڈینگیں مارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ مقام ہے حلیمی اور عاجزی کا۔
انسان کی حقیقت میں اگر یہ ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں تو ہماری حقیقت میں یہ بھی ہے کہ خدا کی صورت اور اس کی شبیہ کے حامل ہیں، اور یہ ہمیں خاص بنا دیتی ہے بات. یہ ہماری حقیقت ہے کہ تمام مخلوقات میں سے ہم جدا ہیں. خدا نے ہمیں اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا ہے. پھر سے بتا دوں، پہلے بھی کئی بار بتا چکا کہ صورت اور شبیہ کا مطلب ایسا نہیں کہ خدا کی بھی ایسی ہی آنکھیں ہیں، ایسی ناک، ایسا منہ، ایسے کان، ایسا سر، ہاتھ پاؤں اور بدن کے اعضاء ہیں. خدا روح ہے، اس کا بدن نہیں ہے. خدا نے اپنی خوبیوں، اپنی صفتوں میں سے، اپنے ایٹریبیوٹس، اپنی کوالٹیز، اپنی کریکٹرسٹکس میں سے کچھ چیزیں ہمیں بھی عطا کر دیں اور ہمیں جدا بنا دیا، یونیک بنا دیا، الگ بنا دیا، منفرد بنا دیا، ہمیں ندرت عطا کر دی. خدا کی خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں ہمیں عطا کی گئی ہیں. یہ ہے خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ، ان گاڈز امیج اینڈ ان گاڈز لائکنس. ہماری حقیقت میں یہ بھی شامل ہے کہ جہاں ہم خاک ہیں، ہمیں حلیم اور عاجز ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی سے زیادہ بڑھ کے خود کو جتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں. ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم خاک ہیں. ہم نیچے رہیں، جھکے رہیں، حلیم اور عاجز رہیں. وہیں خدا کی صورت اور شبیہ پر ہونا ہمیں الگ بناتا ہے، ہمیں شکر گزاری کا موقع دیتا ہے کہ اے خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں اپنی صورت و شبیہ یعنی اپنی خوبیوں میں سے کچھ عنایت کی ہیں اور وہ ہمارے اندر موجود ہیں. وہ ہمیں دنیا کی دوسری مخلوقات میں سے الگ کر دیتی ہیں. یہ تیرے فضل سے ہوا. ہم نے خدا سے یہ صورت اور شبیہ یعنی خوبیاں، یہ کریکٹرسٹکس زور سے نہیں لیں، کما کے نہیں لیں، مجبور کر کے نہیں لیں، بلکہ خدا نے اپنی آزاد مرضی سے، اپنے نیک اور ازلی ارادے کے مطابق ہمیں خود سے یہ خوبیاں یعنی اپنی صورت اور شبیہ عطا کی ہے. اس لیے ہمیں شکر گزار ہونا ہے کہ خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے ہماری حقیقت میں کہ یہ بھی بات رکھی ہے کہ صرف کائنات میں ہم انسان ہیں جو تیری شبیہ اور تیری صورت کے حامل ہیں، اور خدا کے دم سے ہم زندہ ہیں. یہ بھی ہماری حقیقت ہے کہ انسان کو خدا نے زمین کی مٹی سے بنایا، ایک بدن تیار کیا اور اس میں اپنا دم پھونکا، اپنی سانس پھونکی، تو تب انسان جیتی جان ہوا. ہم جو زندہ ہیں تو خدا کے دم سے زندہ ہیں. We are living because of the breath of God. کتنی مبارک حالی کی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے، کتنے فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ باقی چیزیں خدا نے اپنے کہنے سے بنائیں. انسان کو مٹی سے بنایا لیکن اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا اور پھر اپنا دم پھونکا، اپنی سانس دی اور ہمیں الگ، انوکھا، نرالا، یونیک، منفرد بنا دیا. خدا کی سانس ہم میں ہے. پچھلے جمعے میں نے گزارش کی تھی کہ اسی وجہ سے انسانی زندگی بہت محترم ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، یہ بہت قیمتی ہے. اس کی سینکٹیٹی، اس کی سیکرڈنس ہے، اس کی ریورنس ہے، کیونکہ ہم میں خدا کی سانس ہے. خدا کے دم سے ہم زندہ ہیں. ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کے دم سے زندہ ہیں. ہم خود سے زندہ نہیں ہیں، ہم خود سے قائم نہیں ہیں، نہ ہم خود سے قائم رہ سکتے ہیں. ہماری زندگی خدا کی عطا کی ہوئی ہے اور اس کے لیے ہمیں خدا کے شکر گزار ہونا ہے. ہم خدا کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم خدا سے بھاگ نہیں سکتے، ہم خدا کو رد نہیں کر سکتے، ہم خدا سے منہ موڑ نہیں سکتے، کیونکہ خدا ہی نے ہمیں بنایا ہے، خدا ہی نے اپنی صورت اور شبیہ بخشی ہے ہمیں، اور خدا ہی نے ہمیں اپنا دم، اپنی سانس عطا کی ہے جس کے سبب ہم زندہ ہیں. اس لیے
ہمیں خدا کے ساتھ تعلق اور رشتے میں جڑے رہنا ہے، شکر گزار رہنا ہے، اس کے آگے سر جھکائے رکھنا ہے، اس کی بات مانتے رہنا ہے، کیونکہ ہم میں اس کی سانس ہے، ہم اس کی وجہ سے زندہ ہیں، ہماری زندگیوں پر اس کا حق ہے، مالک ہے وہ ہمارا، اسی کے اختیار میں ہمیں زندگی دینا اور پھر اسے واپس لے لینا ہے۔ سو خدا سے اچھے تعلقات رکھیں، خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ بھی بخشی اور ہمیں اپنے دم سے، اپنی سانس سے زندہ بھی کیا ہے۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر کریں۔ سو اپنی حقیقت یاد رکھیں کہ ہمیں خدا نے بنایا ہے، ہم خود سے کہیں نہیں گرے، نہ خود سے پیدا ہوئے اور خود سے قائم ہوئے ہیں، خدا نے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، حلیم اور عاجز رہنا ہے، مٹی کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا ہے، خدا کی صورت اور شبیہ کے حامل ہیں، احساس رکھنا ہے کہ ہم میں خدا کی صورت اور شبیہ ہے، ہمیں خدا کو ریفلیکٹ کرنا، خدا کو منعکس کرنا ہے، خدا کا عکس پیش کرنا ہے ہم نے اپنی زندگی سے، اور ہم میں خدا کی سانس ہے اور ہم نے اس کا تقدس، اس کی حرمت، اس کی پاکیزگی، اس کا مقام، اس کی ویلیو قائم رکھنی ہے اور شکر گزار رہنا ہے اپنی زندگی کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے۔ اور بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان خدا کی صورت اور شبیہ پر بنایا گیا، خدا نے اسے اپنا دم عطا کیا اور وہ زندہ ہوا، لیکن وہ گناہگار ہو گیا۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہگار ہو گیا۔ گناہ کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی کرنا، خدا کے خلاف جانا۔ جب بھی ہم خدا کے حکم کے خلاف جاتے ہیں تو ہم خدا کو کم اور اپنے آپ کو بڑا بنا دیتے ہیں، خدا کی بات کو کم اور اپنے دل کی خواہشوں کو ہم زیادہ عزت دیتے ہیں، ہم خدا کو پیچھے کرتے اور خود کو آگے کرتے ہیں۔ اس لیے گناہ خدا کے خلاف جانا ہے، گناہ خدا کو پیچھے کرنا اور خود کو بڑا بنانا ہے، گناہ خدا سے دشمنی کرنا ہے، گناہ خدا کے خلاف یہ ارادہ کرنا ہے کہ خدا نہ رہے اور میری ہی مرضی پوری ہوتی رہے۔ انسان گناہگار ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جیسے حوا نے اور آدم نے گناہ کیا، ہمارے پہلے ماں باپ نے، اور وہ گناہ تمام نسل انسانی میں چلا آتا ہے، ہم خود بھی گناہ کرتے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو ہمیشہ نیکی ہی کرتا رہے اور کبھی گناہ نہ کرے۔ سب انسان جو آدم کی نسل ہیں وہ گناہ سے خالی نہیں۔ ایک ہی ہستی جو انسان بنی وہ گناہ سے خالی تھی، اور خداوند یسوع مسیح ہے وہ جو بے گناہ انسان تھا۔ وہ عورت سے پیدا ہوا، آدم کی مداخلت یعنی مرد کی مداخلت کے بغیر۔ سب نے گناہ کیا۔ دنیا میں کوئی نہیں جو کہہ سکے کہ میں گناہ سے خالی ہوں، میرے اندر گناہ نہیں۔ سب نے گناہ کیا، چاہے اس کا کوئی بھی دینی، مذہبی، روحانی، سماجی، سیاسی درجہ ہے۔ سب نے گناہ کیا۔ بائبل سب کے لیے کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا۔ انسان حقیقی طور پر گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ سب گناہگار ہیں، کوئی بھی نہیں جو پاک اور راست باز اور نیک ہو، ایک بھی نہیں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ حقیقت ہماری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب حادثات ہوئے اور لوگ مر گئے تو باتیں ہونے لگی۔ یسوع نے کہا کہ یہ مت سوچو کہ وہ جو اس حادثات میں مرے وہ تم سے زیادہ گناہگار تھے، نہیں، ایسا نہیں سوچو۔
بلکہ یہ خیال کرو کہ خدا نے تم پر رحم اور کرم اور ترس کیا، تمہیں موقع دیا ہے تم زندہ رہو اور توبہ کر سکو۔ ہم میں سے کوئی نہیں جو کہہ سکے کہ وہ تو گناہ گار ہیں اور میں نہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو اپنی راست بازی خدا کے سامنے جتا سکے اور دوسروں پر گناہ کے فتوے لگاتا رہے۔ جی تو ہمارا یہی چاہتا ہے، کرتے تو ہم یہی ہیں، خود کو کہتے ہیں میں بہت راست باز ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت پاک ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ خدا یسوع نے تمثیل بھی سکھائی تھی کہ دو آدمی ہیکل میں دعا کرنے جاتے ہیں، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ میں فریسی یہ کہتا ہے تیرا شکر ہو کہ میں اس جیسا نہیں ہوں، اور اپنی نیکیاں جتانے لگا، لیکن جو محصول لینے والا تھا اس نے کہا اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر، اور یسوع نے کہا وہ زیادہ راست باز ٹھہر کے گیا، وہ مقبول ہو گیا، خدا نے اسے راست باز قرار دے دیا کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ ہم انسان گناہ گار ہیں، ہمارے اندر کوئی راست بازی موجود نہیں ہے، ہم فطری اعتبار سے گناہ گار ہیں، اور گناہ گار ہونے کی وجہ سے خدا کے دشمن ہیں۔ ہم نے خدا کو پیچھے کیا اور خود اس کی جگہ لینا چاہی، خدا کے فیصلوں کو پیچھے کیا، اپنے فیصلے نافذ کیے، خدا کی مرضی کو پیچھے کیا، اپنی مرضیاں پوری کی۔ ہم نے خدا کی مخالفت کی، ہم نے خدا کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، ہم نے خدا کو ہرانے کی کوشش کی۔ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ دشمنی ظاہر کرتے ہیں۔ ہم خدا کے سگے نہیں بنے، ہم خدا کے بڑے پیارے نہیں بنے، خدا کے خیر خواہ نہیں بنے۔ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں اپنی سانس دی، جس نے اپنی خوبیوں میں سے ہمیں خوبیاں دے دی، جس نے اپنی صورت اور شبیہ ہمیں دے دی، جس نے ہمیں تمام مخلوقات پر تسلط بخش دیا، جس نے ہماری زندگیوں کو مقدس بنا دیا، جس نے ہماری زندگیوں کو حرمت دے دی، جس نے ہماری زندگیوں کو قدر دے دی، ہم نے اسی سے دشمنی رکھی۔ ہم نے بے سبب اسی کے ساتھ دشمنی رکھی کہ ہم تیری باتوں کو نہیں مانیں گے، ہم تو کریں گے اپنے دل کی مرضی۔ بائبل اسے کہتی ہے کہ ہم خدا کے دشمن بنے، ہم خدا کے دشمن بن گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ سو یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم خدا کے پیارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو خدا سے دشمنی مول لی ہوئی ہے، ہم نے اس سے عداوت رکھی ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے، اور ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، خدا کے نافرمان ہو جانے کی وجہ سے، خدا کے حکم توڑنے کی وجہ سے سزا کے حقدار ہیں۔ ہم پر سزا کا حکم ہو چکا، کیونکہ جو جان گناہ کرتی ہے اس کی سزا موت ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم سب تمام انسان کیونکہ گناہ گار ہیں، اس لیے ہم پر سزا کا حکم ہے۔ ہمارے خلاف دستاویز تیار ہوئی کہ ہمیں سزائے موت ہو، کیونکہ ہم نے وہ جرم کیا کہ جس کی سزا موت ہے۔ خدا کا ایک حکم توڑنا بھی اس کی پوری شریعت کو توڑ دینے کے برابر ہے، اس لیے سب سزا یافتہ ہیں، سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ We are condemned, punished. We are under the curse because of sin. گناہ کی وجہ سے ہم لعنت کے ماتحت ہیں، ہم سزا یافتہ ہیں، اور ہم موت کے حقدار ہیں، اور گناہ کی وجہ سے ہمیں وہ ساری برکتیں کھو دینا پڑیں، وہ سارے اعزازات، وہ پریولیجز، وہ پریروگیٹیوز، وہ آنرز، وہ ساری عزت، وہ شان و شوکت، وہ مرتبہ جو باغ عدن میں خدا نے ہمیں عطا کر رکھا تھا، وہ سب کھو دینا پڑا، اس سے محروم ہو گئے۔ اب ہم جلال سے خالی ہیں۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے وہ اپنی ان اعزازات سے، اس ساری عزت سے، اس ساری تکریم سے، سارے آنر اور رسپیکٹ اور پریولیجز سے ہم محروم ہو گئے، کھو دیا ہم نے وہ سب کچھ۔
تمام جانوروں پر اختیار تھا وہ کھو دیا. اب جانور ہمیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں. ہر ایک چیز ہمارے استعمال کے لیے تھی، اب محنت کرنا پڑتی ہے، منہ کا پسینہ بہانا پڑتا ہے، اور خون پسینہ ایک کر کے ہمیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے کمائی کرنی پڑتی ہے. لعنت ہمیں ملی، جلال سے ہم نکلے، اختیارات سے ہم محروم ہوئے، ہمیشہ کی زندگی سے ہم دور کر دیے گئے، ہم خدا سے دور کر دیے گئے، ہم خدا کے ہاں سے نکال دیے گئے، ہم باغ عدن سے نکال دیے گئے، خدا کے بادشاہت کے ان حدوں سے نکال دیے گئے جن میں جلال بستا ہے، جن میں نور ہے، جن میں خوشی اور شادمانی ہے. ہم اس جگہ سے نکال دیے گئے. وہ مقام جو خدا نے ہمیں دیا تھا، ہم اس پر سے گر گئے، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم گناہگار ہیں، اور ہم نے اپنا مقام کھو دیا ہے. خدا نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، اپنا دم پھونک کر اسے منفرد، الگ، انوکھا، نرالا، یونیک بنایا. لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے انسان وہ مقام کھو بیٹھا جو خدا نے اسے عطا کیا تھا. اس کوشش میں کہ ہم خدا کے جیسے بن جائیں، خدا کی مانند بن جائیں، خدا کے برابر بن جائیں، چھلانگ لگائی کہ ہم بہت اونچا اڑیں، ہم خدا کے تخت تک پہنچ جائیں. جو خدا کا مقام ہے وہ ہم پالیں، کیونکہ پیدائش 3 باب میں لکھا ہے، ابلیس نے ورغلایا ہی اس بات میں تھا کہ جب تم اس میں سے کھاؤ گے تو خدا کی مانند ہو جاؤ گے. تو حوا کو یہ بات اچھی لگی کہ ہم میں بھی وہی عقل، وہی فضیلتیں، وہی خوبیاں آ جائیں گی جو خدا کے پاس ہے. تو آؤ ہم خدا کی مانند ہو جائیں، خدا کے برابر ہو جائیں. تو چھلانگ لگائی تھی، جمپ کیا تھا کہ خدا کے برابر تخت پر بیٹھیں گے، لیکن گر گئے. اس مقام پہ قائم نہ رہے جہاں خدا نے رکھا تھا. وہ بہت افضل مقام تھا، بہت ہائر پلیس تھی وہ، لیکن انسان اپنے گناہ کی وجہ سے وہاں سے گر گیا، اور وہ فضیلت، وہ اعزاز، وہ پریولیج، وہ پریروگیٹو، وہ آنر، وہ عزت، وہ تکریم جو خدا نے عطا کی، انسان اس سے محروم ہو چکا ہے. اور یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، خدا نے کہا یہ تیرے سبب سے، یعنی انسان کے گناہ کی وجہ سے یہ زمین لعنتی ہو گئی. اس زمین پر جو لعنت ہے ہم انسانوں کی وجہ سے ہے. اس زمین نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس زمین نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ اس پر انسانوں نے جرم کیے، انسانوں نے گناہ کیے ہیں، انسان بدیاں کرتے ہیں. اس لیے خدا زمین پر لعنت کرتا ہے کہ یہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، تو محنت کرے گا اور یہ مشکل سے تجھے پھل دیا کرے گی، تجھے اس میں مشقت کرنی پڑے گی. اس زمین کو بھی خدا نے لعنت دے دی. مخلوقات پر خدا کی طرف سے عذاب آتے رہے اور آتے ہیں. ہم انسانوں کی وجہ سے، ہم انسان دیگر مخلوقات کے لیے نقصان کا سبب بنے ہوئے ہیں. پوری زمین، جو کچھ اس زمین پر موجود ہے، انسان کی وجہ سے دکھ اٹھاتا ہے، انسان کی وجہ سے ظلم سہتا ہے، انسان کی وجہ سے تکلیف اور موت تک چلا جاتا ہے. انسان کی وجہ سے یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم نہ صرف اپنے دشمن بنے، بلکہ ہم پوری زمین اور مخلوقات کے بھی دشمن بن گئے. ان پر بھی لعنت ہماری وجہ سے آ گئی. اور حقیقت تو ہماری یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں دوسری مخلوقات کی ضرورت ہے. روشنی چاہیے، اس کے لیے سورج، ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، زمین کی مٹی کی ضرورت ہے، اناج اگانے کے لیے، پھل پانے کے لیے، جانوروں اور پرندوں کی ضرورت ہے، پانی کی مخلوقات کی ضرورت ہے، دیگر سب مخلوقات کی ہمیں ضرورت ہے. ہم محتاج ہیں. We are dependent upon other creatures to live. ہمیں ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے دوسری مخلوقات کی جو خدا نے بنائی ہیں. تو ہمارا روب کتنا بنتا ہے کہ جی ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، جبکہ ہماری حیثیت یہ ہے، ہماری اصلیت یہ ہے، ہماری حقیقت یہ ہے کہ دوسری مخلوقات اگر ہمارے خلاف اکٹھی ہو جائیں، بغاوت کر دیں، ہمیں کچھ فائدہ نہ دینے کا اعلان کر دیں، تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے.
ہمیں زندہ رہنے کے لیے دوسری مخلوقات کی ضرورت ہے، ہم ان کے محتاج ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں دوسری مخلوقات کے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ ہم مجبور ہیں دوسری مخلوقات کو استعمال کرنے کے، ان سے فائدے اٹھاتے ہیں، اور ہمیں بہتر زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کی بھی ضرورت ہے۔ خدا کو اچھا نہیں لگا کہ آدم اکیلا رہے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ کتنی مبارک حالی کی بات ہے کہ بھائی آپس میں مل کر رہیں، اور انسان کے چہرے کی شادابی، خوبصورتی، اس کا حسن، اس کی تر و تازگی، اس کی شائن اس کے دوستوں کی وجہ سے، اس کے پیاروں کی وجہ سے ہماری زندگی خوبصورت بنتی ہے، ہمارے اپنوں کی وجہ سے، ہمارے دوستوں اور عزیزوں کی وجہ سے۔ ہم جو کچھ اس زمین پر رہتے ہوئے اپنی سہولت کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ پرانی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی یا مشین سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے زمین سے اگی ہوئی ہیں، وہ سب کسی انسان کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ ہم انسانوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ ہے ہماری حقیقت۔ مجھے اپنی زندگی دوسروں کے ساتھ اچھی طرح گزارنی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہم مخلوقات کے محتاج ہیں، ہم خدا کے محتاج ہیں۔ اور انسان کی حقیقت یہ بھی ہے کہ چاہے جتنے مرضی ہم با اثر ہو جائیں، دولت والے ہو جائیں، جتنا بڑا مرتبہ چاہے ہمارا ہو جائے، جتنی زیادہ سہولتیں اور دولت ہمارے پاس کیوں نہ ہوں، ہم فانی ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری شان و شوکت گر جائے گی، کملا جائے گی، بھسم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہمارا جسم چاہے کتنا خوبصورت اور مضبوط کیوں نہ ہو، ہم خاک ہیں اور خاک میں لوٹ جائیں گے۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے، اور غم سے، دکھ سے، رنج سے، گریف سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، بالآخر اسے مرنا ہے، اس کے بدن کو مٹی میں ملنا ہے، وہ اس کے زندگی دکھوں سے بھری ہے، تکلیفوں سے بھری ہے۔ ہم انسان خاک سے ہیں اور خاک میں لوٹ جائیں گے۔ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول کملا جاتا ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کبھی کہتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ دنیا چل رہی ہے، وہ آج نہیں ہے۔ فانی ہیں ہم، مارٹل ہیں اور فل آف ٹربل ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں اور رنج ہیں ہماری زندگی میں۔ یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم ختم ہونے والے ہیں، ہم ہمیشہ قائم نہیں رہیں گے، اور ہم میں سے کسی میں یہ قابلیت، یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ صلح یا میل ملاپ کر لیں، کیونکہ ہم نے خدا کو ناراض کیا ہے، ہم نے خدا کے ساتھ دشمنی کی ہے، ہم نے خدا کے حکم توڑے ہیں، ہم نے خدا کے گناہ کیے ہیں۔ ہر ایک گناہ، ہم سمجھتے ہیں ہم نے انسانوں کو دکھ دیا اور تکلیف دی، انسان کا کچھ لیا ہے۔ بالآخر ہر ایک خطا، غلطی، گناہ، چاہے چھوٹی یا چاہے بڑا ہے، خدا کے خلاف ہے، کیونکہ حکم خدا کا ٹوٹتا ہے، فرمان خدا کا رد ہوتا ہے، منصوبہ خدا کا رد کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک غلط کام خدا کے خلاف ہے، اور کوئی اس قابل نہیں کہ جا کے خدا کے سامنے پیش ہو اور صلح کر لے۔ کوئی اس قابل نہیں۔ No one is able to reconcile with God۔ یہ ہر انسان کی حقیقت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی خدا کے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہماری نیکیاں بھی، ہمارے ہدیے بھی، ہمارے نذرانے اور شکر گزاریاں بھی خدا کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ ہماری نیکیاں بھی ناپاک لباس کی مانند ہیں۔
سب نے گناہ کیا ہوا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. ہمارے دل کے خیال اور ارادے برے ہیں. ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں کہ خدا کو راضی کر سکے، خدا کو منا سکے، خدا سے صلح کر سکے. سو یہ ہماری حقیقت ہے انسان کی. یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں، ہمیں حلیم ہونا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم میں خدا کی صورت اور شبیہ ہے، ہمیں خدا کی خوبیاں ظاہر کرنی ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم میں خدا کا دم ہے، ہمیں مقدس پاک زندگی گزارنی ہے. ہم گناہگار ہیں، لعنت کے ماتحت ہیں، سزا کے حقدار ہیں. ہماری وجہ سے زمین بھی لعنتی ہوئی ہے اور ہم محتاج ہیں دوسروں کے. ہم خود سے زندہ نہیں رہ سکتے. ہم محتاج ہیں ایک دوسرے کے، دوسری مخلوقات کے، اور ہم میں کوئی خوبی، کوئی اچھائی نہیں کہ ہم خدا کو منا سکیں. ٹوٹل ڈپریوٹی، کلی نااہلیت ہے. ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں انسانوں کے پاس کہ خود سے یا کسی خوبی کی وجہ سے یا کچھ دے دلا کر خدا کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں. یہ ہماری حقیقت ہے انسانوں کی، اور انسان اس زمین پر اتراتا پھرتا ہے. اتنی نااہلیت ہے ہماری. یہ ہماری حقیقت اور ہماری اصلیت ہے. جہاں یہ بری خبر ہے کہ ہم انسان گناہگار ہیں، سزا کے حقدار ہیں، لعنت کے ماتحت ہیں، خدا کے ہاں سے نکالے ہوئے ہیں، اپنا مقام کھو چکے ہیں، جلال سے محروم ہیں، خدا کے ساتھ دشمنی اور عداوت میں ہیں، اور اس کے ساتھ صلح خود سے تو نہیں کر سکتے. تو ایک خوشخبری ہے ہمارے پاس جو بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے. ہماری حقیقت بھی بائبل ہی ہم پر ظاہر کرتی ہے، اور پھر اس حقیقت کا علاج، ہماری اس کمی اور کمزوری کا علاج بھی خدا کا کلام ہی ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہم سب سے محبت کرتا ہے. اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خدا ہمارے گناہوں اور بدیوں اور ناراستیوں کے باوجود ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے. اس نے اپنا دم ہمارے اندر پھونکا ہے. اس نے ہمیں اپنی زندگی میں سے زندگی دی ہے. اس نے اپنی خوبیاں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. وہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہماری نالائکیوں کے باوجود ہم بے وفا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ وفادار رہتا ہے. خدا ہم سے محبت رکھتا ہے. خدا ہم سے محبت ظاہر کرتا ہے. خدا خود محبت ہے. یہ خوشخبری ہے کہ انسان تو اپنی نالائکی اور نااہلی کے باوجود خدا کا پیارا ہے. خدا تجھ سے پیار کرتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اس موت تک پہنچے جو ابدی موت ہے. ایٹرنل ڈیتھ نہیں چاہتا وہ کسی کی. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. God does not want anyone to perish. یہ خوشخبری ہے. خدا خود چاہتا ہے کہ انسان بچ جائیں. خدا خود چاہتا ہے کہ انسان زندگی میں لوٹ آئیں. خدا خود چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ کی زندگی پالے. خدا خود چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انسانوں کا میل ملاپ ہو جائے، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے. خوشخبری ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے. خوشخبری ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اور خوشخبری یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو، اپنے کلمے کو، اپنی ذات کے نقش، اپنے جلال کے پرتو کو اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا تاکہ وہ دنیا کا گناہ اٹھا لے. وہ تمام انسانوں کا فدیہ دے. وہ جہان کے گناہ اٹھا کر سب کے لیے جان دے دے. وہ موت کی سزا جو ہمیں ملنا تھی وہ لے لے. ہماری جگہ وہ مر جائے تاکہ ہم زندہ رہیں،
تاکہ ہم جئیں۔ خوشخبری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی میسر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے، اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اس نے ہمیں خرید لیا ہے اپنی جان دے کر، اپنے خون سے اس نے ہمیں خرید لیا ہے، اس نے ہماری قیمت چکائی ہے، اس نے ہماری جگہ پر سزا سہی ہے۔ خدا کا شکر ہو اس خوشخبری کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہماری حیثیت بدل جاتی ہے، ہماری حقیقت بدل جاتی ہے۔ وہ حقیقت کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، وہ حقیقت جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم لعنت کے ماتحت ہیں، وہ حقیقت جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم سزا کے حقدار ہیں، وہ حقیقت جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم اپنے مقام سے محروم ہو چکے، ہم اپنے اعزازات سے محروم ہو چکے اور ہماری وجہ سے لعنت پھیل گئی۔ ہم اپنی اس خستہ حالی سے، اپنی اس ڈپریوٹی سے، اپنی اس نااہلیت سے ہم چھوٹ جاتے ہیں۔ کیسے؟ خداوند یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم دشمن نہیں رہتے، وہ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے۔ ہم اس کے مخالف نہیں رہتے، وہ اپنا بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے۔ ہم سزا کے حقدار نہیں رہتے، بلکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے یسوع کو قبول کیا ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور 12ویں آیت، پس جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہماری حیثیت بدل جاتی ہے۔ یہ ہے خوشخبری کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہماری حیثیت بدل جاتی ہے، ہماری حقیقت بدل جاتی ہے، ہماری اصلیت بدل جاتی ہے، ہمارا مقام بدل جاتا ہے۔ خدا کا شکر کریں خدا کے کلام کے لیے جو ہمیں ہماری حقیقت بتاتا ہے، اور اس میں جو ڈارک سائیڈ ہے، جو سیاہ پہلو ہے، اسے تبدیل کرنے کا بھی راز ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم کس طرح سے موت، سزا اور لعنت سے، اندھیرے سے، دشمنی سے نکل کر روشنی میں، زندگی میں، خوشی میں، شادمانی میں اور خدا کے ساتھ رشتے میں قائم ہو سکتے ہیں۔ خدا کا شکر کریں، خدا نے اپنے کلام میں سے ہماری حقیقت ہمیں دکھائی ہے، اور اس میں جو سیاہ پہلو ہیں اس کو روشن کرنے کا بھی راز خدا کے کلام میں ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور خدا کا شکر کریں کہ خدا تو نے ہم سے محبت رکھی ہے، ہم بے وفا ہوئے لیکن تو وفادار رہا، ہم نے تجھ سے دشمنی رکھی لیکن تو نے ہم سے محبت رکھی۔ تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے لیے، جس نے زمین پر آ کر جہان کے گناہوں کو اٹھا لیا اور تمام انسانوں کے لیے اس نے فدیہ دیا، اور اب جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے سب دیکھنے سننے والوں سے اپیل کرتا ہوں، جس نے ابھی تک خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ خداوند اور بادشاہ قبول نہیں کیا، ابھی اور اسی وقت اسے اپنا شخصی نجات دہندہ خداوند اور بادشاہ قبول کر لیجئے، اس پر ایمان لے آئیے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کی معافی مانگیے اور خدا سے کہیے کہ مجھے معاف کر، میں یسوع کو قبول کرتا ہوں، میں یسوع کو قبول کرتی ہوں، اور یسوع مسیح کی دی ہوئی قربانی کے وسیلے سے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے خون سے مجھے دھو ڈال، مجھے پاک کر دے، اور میری حقیقت میں، میری اصلیت میں جو سیاہ باتیں ہیں تو انہیں ختم کر دے، یسوع کے خون سے انہیں مٹا ڈال، اور مجھے نئے رشتے میں اپنے ساتھ باندھ لے، مجھے نیا بنا دے، مجھے روشنی میں لے آ، مجھے اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی بنا لے، اور میری حقیقت، میری اصلیت تبدیل کر دے۔